بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو عام طور سے ایسے ہی بیان کر دیا جاتا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور ایک حدیث سنا دی جاتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جہنم کو دکھلایا گیا تو میں نے اس سے زیادہ ہیبت ناک منظر نہیں دیکھا۔ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، اور میں نے وہاں جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ بکفرہن، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو معلوم کیا گیا کہ یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں، اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ آپ زندگی بھر احسان کرتے رہیں، پھر وہ تم میں سے کوئی چیز دیکھ لیں، قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو کہنے لگتی ہیں کہ میں نے تو تمہاری طرف سے کبھی خیر نہیں دیکھی، جیسا کہ عام طور سے عورتوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ روایت آئی ہے، اس کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو دیکھیں اس حوالے سے اہل علم نے کیا لکھا ہے۔ کشف الباری کے اندر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ فیض الباری کے حوالے سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت کا یہ مشاہدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ ایک جزئی مشاہدہ ہے۔ یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا اس وقت عورتوں کی کثرت تھی، اس سے لازم نہیں آتا کہ جہنم میں ہمیشہ عورتوں کی کثرت ہوگی۔ یہ حضرت کی رائے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود بخاری شریف کے اندر ایک دوسری روایت آئی ہے جس میں یہ ہے کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، کہ جنت کے اندر جو مر جائیں گے ان میں سے ہر ایک مرد کو 2 بیویاں دی جائیں گی، ان کی 2 بیویاں ہوں گی۔ تو جب جنت کے اندر ہر مرد کی 2 بیویاں ہوں گی تو جنت کے اندر تو ویسے ہی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، تو پھر اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اہل علم نے یہ جو دونوں روایتیں آئی ہیں ان میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ فتوے کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے نجم الفتاویٰ، اس میں لکھا گیا ہے کہ روایت میں موجود لفظ زوجتان کی تفسیر شرائع حدیث نے نساء الدنیا سے کی ہے، یعنی دنیا کی 2 عورتیں ملیں گی۔ اب رہی یہ بات کہ یہ عورتیں کم ملیں گی، یہ وہی عورتیں ہوں گی جن سے دنیا میں نکاح ہوا تھا، یہ اس کے علاوہ ہوں گی، اس بارے میں کوئی صریح روایت نظر سے نہیں گزری۔ البتہ بعض روایات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ دنیا میں جو عورت کسی مرد کے نکاح میں ہوگی، چاہے 1 ہو، 2 ہوں، 3 یا 4 ہوں، وہ اس کی جنت میں بیوی کے طور پر ہوں گی۔ اب رہا اشکال، اب اشکال کو ذکر کر رہے ہیں کہ رہا اشکال کے اوپر ذکر کردہ روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں عورتوں کی کثرت ہوگی، جبکہ بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی۔ تو اس میں تطبیق کس طرح سے دی جائے گی؟ اب چنانچہ اس ظاہری تعارض کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ علامہ ابن حجر اور علامہ عینی رحمہم اللہ، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ جہنم میں عورتوں کی کثرت سے جنت میں عورتوں کی کثرت کی نفی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لہذا ایسا ہو سکتا ہے کہ عورتیں جنت میں بھی زیادہ ہوں، جہنم میں بھی۔ دوسرے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف دنیاوی عورتوں کے بارے میں ہے، ورنہ جنس عورت جس میں عورتیں جنت کی حوریں بھی شامل ہوں گی، جنت میں زیادہ ہوں گی۔ تیسرا اس بات کا امکان ہے کہ جنت میں عورتوں کی قلت اول مرحلے میں ہو، ورنہ جب آخری فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جنت میں عورتوں کی اکثریت ہوگی۔ تو یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ جو بات آئی ہے بعض روایتوں کے اندر کہ عورتوں کی تعداد وہاں زیادہ دیکھی گئی، تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اور دیگر اہل علم نے بھی اس حوالے سے تفصیل کر رکھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ اس عنوان کو لے کر بحث کی جاتی ہے اور بعض رات اعتراضات کیے کرتے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس گفتگو سے ان کا ذہن صاف ہوگا اور بات بھی واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔